वसल्लम ने फूंक मारी है और उनके जिस्म के अंदर, हज़रत मरियम के जिस्म के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वजूद में आ गए। इसको कहते हैं कलमा कुन से पैदा हुए हैं। तो कहते हैं तमाम तारीफ़ उस अल्लाह की जिस अल्लाह ने मुझे एक कलमे से पैदा किया और मेरी पैदाइश का तरीका, मेरी पैदाइश का अंदाज वो बनाया जो अंदाज इख्तियार किया था आदम की पैदाइश का। आदम का न कोई बाप है और न कोई माँ है। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरी पैदाइश भी ऐसे ही है बगैर बाप के। और आगे फरमाया तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मेरे हाथ में मिट्टी को परिंदा बनाना, जिसने मेरे हाथ से मादरजात नाबीने को बीना होना, जिसने मेरे हाथों से फला फला हिकमत की बातें जाहिर कर दी, जिसने मुझे तौरात अता की, जिसने मुझे अंजील अता की, जिसने मेरे हाथों से टच करने वाली मिट्टी को जानवर बनना मुकद्दर फरमाया। मैं वो हूँ कि मेरे हाथ से लाइलाज अमराज वाले काबिल इलाज बन जाते हैं। मैं उस अल्लाह के हमद सना करता हूँ और आपका इस्तिक़बाल करता हूँ। जब ये सारी तकरीरें हो गई तो अब जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इस्तिक़बाल या तकरीरों के जवाब में इरशाद फरमाने के लिए खड़े हो गए। आप इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे रहमत लिल आलमीन बनाया। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने दुनिया के तमाम इंसानों के लिए बशीर और नज़ीर बनाया। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे कुरान नाज़िल किया। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने मेरी उम्मत को खैर उम्मत बनाया। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो अव्वलीन और आखिरीन के तमाम कमालात को मुझे अता करने वाला। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने मेरा शर सब्र कर दिया और मुझ पर बहुत बड़ा बोझ डाला। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने इस कायनात का आगाज़ मुझसे कराया और इस कायनात का इख्तिताम भी मुझसे होगा। ये कह कर के आप बैठ गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और तमाम अंबिया से कहा यह है वो जिस कायनात का सरदार है। इसके बाद फिर जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 3 प्याले पेश किए गए, एक दूध का प्याला, एक शहद का प्याला, एक शराब का प्याला। आप तनावुल फरमा लो लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही मान लिया जैसे आपके सामने 2-3 किस्म के जूस पेश किए जाए और आप एक गिलास उठाएं। इसी तरह से आपकी खिदमत में जो 3 प्याले पेश किए गए, आपने दूध का प्याला उठा लिया। हज़रत जिब्रील ने कहा आपने फितरत को कबूल कर लिया, यानी आपका दीन बिल्कुल फितरत के मुताबिक होगा। दूध जब भी इस्तेमाल किया जाए वो फितरी हालत में होता है, शराब फितरी हालत की चीज़ नहीं है। तो आपने दूध इख्तियार किया कि आपने फितरत को कबूल कर लिया। आपका दीन, आपका मिजाज इंसानी फितरत के आइन मुताबिक होगा। इसके बाद फिर जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर निकाला गया और यहाँ से आसमानों का सफ़र शुरू हुआ। यहाँ से आगे जो सफ़र शुरू हुआ है तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम यही हैं और यहाँ से आगे आसमान का सफ़र शुरू हुआ। लेकिन अल्लाह ने इसका इंतज़ाम ये फरमाया कि आसमानों के अंदर हर आसमान में इस्तिक़बाल या बेड़ियाँ लगाने का अंदाज इख्तियार करते हुए हर आसमान में कोई न कोई नबी आपके इस्तिक़बाल के इंतज़ार में है। तो अच्छा पहले आसमान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इंतज़ार में थे। दरवाज़ा खुलवाया गया, पहले पूछा गया कौन है? जिब्राइल। आपके साथ और कौन है? कि मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो कैसे आए हैं? तो उनको बुलाया गया है, दरवाज़ा खोला गया। इस दरवाज़ा खोलने के माना क्या है? ज़ाहिर है वो दौर जिसमें हम कहते हैं कि आसमान कोई चीज़ नहीं है, इस ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारे लिए ये समझना मुमकिन नहीं है कि आसमान का दरवाज़ा कैसा होता है। ये तो वो जगह है कि जहाँ मानना है लेकिन अकली तौर पर उसको समझा नहीं जा सकता। इंसानी तारीख, इंसानी ज़िंदगी में बेशुमार वाक़यात होते हैं जहाँ सिर्फ सरे तस्लीम कम करना होता है, अक्ल को थोड़ा पीछे रखना होता है। वहाँ तो इश्क आगे आता है, मानना आगे आता है, वहाँ दिल आगे आता है, दिमाग पीछे रखना होता है। बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं, वहाँ मानना है, माने बगैर और कोई चारेकार नहीं। एक साहब ने एक दफ़ा सैयद सुमन नदवी से कहा था कि साहब आप कहते हैं अक्ल कोई चीज़ नहीं है, अक्ल के बगैर हम कोई चीज़ कैसे मान लें? उन्होंने कहा साहब मुझे ये बताइए चूंटी इतनी छोटी और हाथी इतना बड़ा क्यों है? क्या लगा मैं तो नहीं बता सकता। तो यही मतलब हमें, हमारे पास कोई चारेकार नहीं, हम ये मान लें कि चूंटी छोटी है और हाथी बहुत बड़ा है। क्यों ऐसा है? इस क्यों का हमारे पास कोई जवाब नहीं। तो गया दुनिया में कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं वहाँ मानना होता है, वहाँ क्यों का सवाल और जवाब आने का कोई इम्कान नहीं है। हाँ क्यों नहीं है, 5 ही क्यों, 6 क्यों नहीं और 4 क्यों नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। बहरहाल जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान अव्वल में दाखिल हो गए। हज़रत इब्राहीम ने इस्तिक़बाल किया, वहाँ से ऊपर चले दूसरे आसमान में, 2 नबियों ने वहाँ इस्तिक़बाल किया। हर आसमान पर एक नबी इस्तिक़बाल करता गया और उसके बाद फिर जब आखिर तक पहुँचे हैं, कौन सी जगह कि जहाँ आसमानों की तादाद ख़त्म हो गई, आखिर आसमान पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तिक़बाल किया। और इस्तिक़बाल करते हुए सूरत हाल ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दाएँ देखते थे और रोशन और सरसब्ज़, और बाएँ देखते थे वहाँ खुश्क मैदान था। हज़रत जिब्रील नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा भी कि ये क्या है? तो आपने फरमाया पहले आगे चलें। पहुँचे सिदरतुल मुंतहा पर और सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचने के बाद हज़रत जिब्रील ने कहा मेरा सफ़र यहाँ ख़त्म हो जाता है, अब यहाँ से आगे आप अकेले हैं। चुनांचे यहाँ से आगे जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले सफ़र शुरू करते हैं। किस चीज़ पर यहाँ से सफ़र शुरू हुआ है?
حدیث اور سیرت کی کتابوں میں رف رف کا لفظ آتا ہے کہ رف رف کوئی چیز ہے جس کی رفتار اس براق سے کہیں زیادہ تیز تھی، اس رف رف پر آپ کو سوار کیا گیا. اب یہاں سے آگے اکیلے ذات اقدس یعنی محمد رسول اللہ ہیں، نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، اکیلے ذات اقدس ہیں. اور اس کائنات کے جو آثار ہوتے ہیں جسم پر، وہ سارے آثار ختم ہو چکے ہیں. وہاں جسم اور جسمانیت اور جسمانی اور مادی اوصاف سے یکسر خالی ہیں، اور دوسری کیفیت کے ساتھ یہاں سے فضاؤں میں، یہاں سے فضا بلکہ وراء الورا، اسی کو کہتے ہیں مسافر لا مکان، لا مکان تک جو پہنچے، یعنی وہاں مکان کا تصور بھی ختم ہو گیا. مکان فلسفے کی اصطلاح ہے، اور جن لوگوں کو فلسفہ پڑھا ہوگا وہ سمجھتے ہوں گے کہ مکان اور مکین کسے کہتے ہیں. تو مکان کی اصطلاح بھی وہاں ختم ہو گئی ہے. وہاں نہ زمان ہے، نہ مکان ہے، نہ حیرت ہے، نہ آواز ہے، نہ وقت ہے، کوئی چیز نہیں ہے. یہ لا مکان بھی ہے، لا زمان بھی ہے، لا وقت بھی ہے. اس ایسی کیفیت کے ساتھ اللہ کے نبی یہاں سے اوپر جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ عرش سے اوپر پہنچے، اور اس عرش سے اس اوپر پہنچنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ہدیہ سلام پیش کیا. لیکن سلام کون سا؟ آپ نے پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کائنات میں جتنی عبادتیں زبان سے کی جا سکتی ہیں وہ سب آپ کی بارگاہ میں پیش. اس کائنات میں جتنی عبادتیں جسم سے کی جا سکتی ہیں وہ بھی میری طرف سے آپ کی خدمت میں، اور اس کائنات میں پیسے کے مال کے ذریعے سے جتنی باتیں کی جا سکتی ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی. یہاں تھوڑا سا رک کر کے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے کہیں بھی قرآن کریم میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب بنایا تو محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا، اور یہ صرف حضور کا امتیاز ہے. باقی ہر نبی کو اللہ نے جب مخاطب بنایا تو نام لے کر کے کہا، سیدھے کہا یا آدم. کبھی شاہانہ انداز ہوتا ہے اور کبھی مشفقانہ انداز ہوتا ہے. شاہانہ انداز ہوگا تو کہ یا آدم یا ابراہیم، اور کبھی بہت مشفقانہ انداز ہوتا ہے کہ یا آدم اے آدم. لفظ آتا ہے یا آدم، یا آدم، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ. یہ تعبیریں قرآن کریم میں موجود ہیں، لیکن یا محمد کہیں نہیں. جب بھی تعبیر کی اللہ تعالیٰ نے حضور کو مخاطب بنایا تو کہا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، لیکن یا محمد کہیں نہیں کہا. اور جب معراج میں اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں وہ ہدیہ اپنا پیش کیا ہے، نمازوں کا، روزوں کا، صدقات کا، زکوٰۃ کا، خیرات کا، تعمیر انسانیت کا، جتنے دنیا میں کوئی خیر کا کام کیے جا سکتے ہیں وہ سب میں آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا ہوں. جب تو اللہ نے وہاں جواب میں یہ نہیں کہا السلام علیک یا محمد، بلکہ فرمایا السلام علیک ایھا النبی، یعنی نام وہاں بھی نام نہیں لیا. ایک شریف بیٹا بہرحال برداشت نہیں کرے گا کہ باپ کو نام لے کر کے پکارے. ظاہر ہے اگر وہ نام لے کر کے پکارے گا تو ہم زیادہ زیادہ کہیں گے کہ صاحب تم بے ادب ہو، یہ مناسب نہیں ہے. اگر وہ جواب میں کہے گا کہ صاحب نام تو ان کا یہی ہے، احترام وہ ہے جو میرے دل میں ہے، نام تو مجھے یہی لینا چاہیے، کہ جی ہاں نام تو آپ لے رہے ہیں، آپ کے کہنے کی حد تک یہ بات صحیح ہے، مگر معاشرتی قدروں میں سے ایک قابل قدر یہ ہے کہ باپ کا نام لے کر کے مخاطب نہ کیا جائے. آپ ابا جان کہیں، آپ کوئی اور تعظیم کا لفظ کہیں، لیکن نام لے کر مخاطب نہ بنائیں. اللہ نے بھی اپنے مسلمان امت کو کہا کہ تم نبی علیہ السلام کو مخاطب بناؤ گے تو کبھی یہ نہیں کہنا محمد یا محمد، کبھی مت کہنا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اللہ بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا رہے ہیں تو یہ نہیں کہا السلام علیک یا محمد، بلکہ فرمایا السلام علیک ایھا النبی اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد پھر کیا نواز و نیاز وہاں ہوا ہے، اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کیا کہا اور اللہ نے جواب میں کیا کیا کہا، یہ اللہ جانے اور محمد رسول اللہ جانے. کیوں؟ ہمارے پاس جاننے کے دو ہی ذریعے تھے، ایک قرآن اور دوسرے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے. قرآن نے اتنا کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ایسے کیا کہا کرے اسکر پڑھنے کا. ہم نے جو بات کو ہم سے کرنی تھی تو ہم نے کی. مجھے اپنے بندے پر جو وحی اس وقت کرنی تھی وہ میں نے کی. کیا وحی کی ہے؟ قرآن نے اس کو واضح نہیں کیا. اب اللہ کے نبی بیان کرتے کہ صاحب اللہ نے مجھ سے کیا راز و راز کی باتیں کی ہیں، اللہ کے نبی نے بھی نہیں کہا. تو جہاں مبہم ہے وہاں مبہم کو ہی رکھنا ہوگا. اس کی تفسیرات ہم اپنی عقل سے یا اپنی سوچ سے طے نہیں کر سکتے. جب صحابہ سے لے کر آج تک وہ راز راز ہی ہے. کیا اللہ نے چاہا اور کہا، کیا نبی نے سنا اور جواب میں کیا کیا کہا، وہ راز راز ہی ہے. بس یہاں پر آ کر وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آمنے سامنے گفتگو تھی یا بیچ میں کوئی پردہ حائل تھا. اور اگر آمنے سامنے گفتگو تھی تو ذات الہ میں اور عبد خالص میں کتنا فاصلہ تھا. حضرات ایک مصنف نے بہت حسین جملہ لکھا ہے، یاد رکھیں گے آپ. اس جملہ اس طرح سے ہے، اللہ اپنی
اپنی الوہیت اور ربوبیت میں وحدہ لا شریک ہے، اور محمد رسول اللہ اپنی عظمت کبریٰ اور اپنی عبدیت اور اپنی رفعت میں وحدہ لا شریک ہے۔ وہ معبود ہونے میں وحدہ لا شریک ہیں یا رسول ہونے میں وحدہ لا شریک ہیں۔ وہ اپنی عظمتوں کے اس مقام پر ہے جہاں ربوبیت ختم ہوتی ہے، تو اللہ رب ہونے میں وحدہ لا شریک ہیں، اور محمد رسول اللہ عبد ہونے میں وحدہ لا شریک ہے۔ ایسا عبد کوئی اور ہو نہیں سکتا، ایسا ہی جیسے اللہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ بھی وحدہ لا شریک اور محمد رسول اللہ بھی وحدہ لا شریک، مگر اللہ وحدہ لا شریک ہے معبودیت میں اور محمد رسول اللہ وحدہ لا شریک ہے عبدیت میں۔ کاش آپ اس فرق کو سمجھ سکیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ غلط فہمی میں پڑھیں اور معاملے کو صحیح نہ سمجھ سکیں تو افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں گے۔ بہرحال اللہ اپنی ربوبیت اور الوہیت اور معبودیت میں وحدہ لا شریک ہیں، اور محمد رسول اللہ اپنی عبدیت کبریٰ اور رسالت عظمیٰ اور اپنی امتیازات منفردہ کے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ہے وہ مرحلہ جس مرحلے میں سوال کیا جاتا ہے کہ کیا محمد رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا یا نہیں؟ صحابہ کی ایک جماعت کہتی ہے یقیناً دیکھا۔ اس جماعت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں، اور وہ جو انہوں نے جملہ بولا ہے وہ اور اس سے ملے ہوئے جملے بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں اور سیرت کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، جن سے استدلال کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے دو کمانوں کا بیچ میں فاصلہ تھا، اللہ کو دیکھا۔ اس کے مقابلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بہت اصرار ہے اس بات پر کہ ہرگز نہیں، اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ شاہوں کو بالکل نہیں دیکھا، اور وہ استدلال میں کہتے ہیں قرآن کریم کی آیت لا تدرک الابصار، اس دنیا کی انسانوں کی نگاہ اللہ کی ذات کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس دنیا کی نگاہیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن کس کی نگاہیں؟ آپ کی اور ہماری، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے کی نگاہیں۔ لیکن کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے؟ اس دنیا سے باہر نکل گئے تھے، تو گویا وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور نگاہ آپ کی اور ہماری نہیں ہے۔ وہ آیت جو ہے وہ عام انسانوں کے نگاہوں کے بارے میں قانون بیان کر رہی ہے، نہ کہ نبی کی ذات کے بارے میں، اور وہ آیت جو ہے وہ اس دنیا کے لیے قانون بیان کر رہی ہے، نہ کہ اس دنیا سے باہر کے لیے۔ اس کے بعد اللہ استدلال وہ کرتے ہیں کہ صاحب یہ بتائیے قیامت کے دن بندے اللہ کو دیکھیں گے یا نہیں؟ جواب یقیناً دیکھیں گے، اور وہ بخاری مسلم حدیث کی مستند اور پختہ کتابیں حدیث موجود ہے